کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں گے اور آپ نے جو معنی متعین کیا ہوگا وہی معنی مراد ہوگا. مثلا متعدد جگہ آپ نے یہ پڑھا ہے نماز کے حوالے سے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز قائم کرنا، الصلاۃ عربی میں اس کے متعدد معنی آتے ہیں. ایک معنی ذکر ہے، ایک معنی دعا ہے، ایک معنی نزول رحمت ہے. اب ایک شخص صرف لغت کی بنیاد پر معنی متعین کرے گا، کبھی بھی نہیں جو ہے اس معنی کو سمجھ سکے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مراد ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھو، کہ ابتدا اس کی تکبیر تحریمہ سے ہے اور اختتام اس کا سلام پر ہے. وہ ہیئت، وہ تعداد اور اسی طریقے سے اس میں پڑھی جانے والے اذکار، یہ سب ان پر جب مشتمل ہوگا وہ نماز ہوگی. اسی طریقے سے آتوا الزکاۃ، زکات دو. لفظ زکات عربی زبان میں دو معنی کے لیے آتا ہے. ایک معنی ہے بڑھنا، زکات زرع، کھیتی بڑھ گئی، کھیتی میں اضافہ ہو گیا. دوسرا معنی ہے پاکیزگی، طہارت. اب ایک شخص صرف عربی زبان کی بنیاد پر زکات کا معنی جاننے کی کوشش کرے گا تو وہ یہی کرے گا کہ زکات کا معنی ہے بڑھنا، زکات کا معنی ہے پاکیزگی. حالانکہ معتبر عند اللہ یہ معنی نہیں ہے، بلکہ وہ ہے جو اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ متعین رقم دینا ہے. کس پر؟ ان مال پر جس پر زکات لاگو ہوتی ہے. وہ چار چیزیں ہیں. نمبر ایک نقد روپیہ، نمبر دو سونا، نمبر تین چاندی، نمبر چار مال تجارت. یہ چار چیزیں ہیں. جب یہ اس مقدار میں پہنچ جائے کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کی بمقدار ان کی مجموعی رقم یا مالیت ہو اور سال گزر جائے تو پھر متعین مصارف میں اس کو دیں گے. اس کو کہتے ہیں زکات. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کا یہ حق ہے ان لوگوں پر جو استطاعت رکھتے ہیں بیت اللہ جانے کی کہ وہ حج کریں. اب حج کا لغوی معنی ہے ارادہ کرنا. اب ایک شخص لغت کی بنیاد پر یہ معنی کرے کہ حج کا معنی ارادہ ہے، یہاں بیٹھ جائے اور کہتا ہے کہ میں بیت اللہ کا ارادہ کرتا ہوں، تو کبھی بھی جو ہے وہ اس معنی مراد کو نہیں حاصل کر سکتا. حج وہی ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ اس طریقے کے مطابق ادا کرو گے. اسی طریقے سے روزہ ہے تو روزے کا لغوی معنی اگرچہ امساک ہے، رکنا ہے، باز آنا ہے، لیکن اس کا معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دیا ہے کہ طلوع صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے اور ازدواجی تعلق سے رکنے کا نام نیت روزہ کے ساتھ اس کو روزہ کہتے ہیں. پھر ارشاد فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی یہ روزہ اس امت کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ روزہ ان احکام میں سے ہے جو تمام انبیاء اور ان کی امتوں کو دیا گیا. البتہ فرق رہا ہے تعداد کے اعتبار سے، فرق رہا ہے زمانے کے اعتبار سے، فرق رہا ہے وقت کے اعتبار سے. ہمیں 29 یا 30 دن دیے ہیں، کسی اور کو 40 دن دیے ہوں گے، اسی طرح کسی اور کو اس سے کم دیے ہوں گے. اسی طریقے سے وقت ہمارے لیے طلوع صادق تا غروب آفتاب کسی کے لیے 24 گھنٹے ہے، کسی کے لیے اس سے کم ہے. ہمارے لیے زمانہ رمضان ہے، کسی کے لیے اور زمانہ ہوگا. اس اعتبار سے تو فرق رہا ہے، لیکن روزے کا حکم ہر شرعیت کے اندر ایک حکم کے طور پر لازمن رہا ہے. تو ارشاد فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تم سے پہلے ملت اور لوگوں پر بھی فرض کیا گیا. مقصود روزہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو. روزہ بجائے خود مقصود نہیں ہے بلکہ روزہ ذریعہ مقصود ہے. جس طرح آج کا یہ پروگرام، اب اس پروگرام میں بہت سارے لوازمات ہیں.
یہاں پر کرسی بھی بچھائی گئی ہے، ساؤنڈ سسٹم کا بھی انتظام کیا گیا ہے، لائٹنگ کا بھی انتظام کیا گیا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. یہ سب ثانوی حیثیت ہے. اصل کیا تھا؟ یہ درس ہے. یہ درس اصل مقصود ہے، باقی تمام ذرائع ہیں. اسی طریقے سے روزہ جو انسان رکھتا ہے وہ خود مقصود نہیں ہے، بلکہ روزے کے ذریعے ایک مقصود ہے، وہ حاصل کیا جا رہا ہے. وہ مقصود کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کا معنی ہے بچنا، تقوی کا معنی ہے اجتناب کرنا، پرہیز کرنا. اس سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ شے جو نقصان پہنچائے اس سے اپنے آپ کو بچانا تقوی کہلاتا ہے. پھر یہ 3 قسم پر مشتمل ہے. ایک تقوی طبعی ہے، ایک تقوی فطری ہے، ایک تقوی شرعی ہے. 3 ہے. نمبر 1 تقوی طبعی. طبعی تقوی یہ ہے کہ ایسی شے جو انسان کے جسم کو نقصان پہنچائے اس سے اپنے آپ کو روک لے. مثلا ڈاکٹر کہتا ہے کہ شوگر کا مریض چینی نہیں استعمال کرے گا. جب چینی نہیں استعمال کرتا تو یہ تقوی ہے جس پر وہ عمل کر رہا ہے، لیکن طبعی تقوی ہے. بلڈ پریشر کا مریض نمک نہیں استعمال کرتا تو یہ نمک نہ استعمال کرنا طبعی تقوی ہے. یہ پہلی قسم ہوگی. دوسری قسم ہے فطری تقوی. فطری تقوی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جانداروں میں یہ فطرتاً رکھ دی ہے کہ کون سی چیز تم نے استعمال کرنی ہے، کون سی چیز استعمال نہیں کرنی ہے. اور جو چیز منع کیا گیا ہے اگر اس کو استعمال کرو گے تو تمہارے لیے جان کا خطرہ بن جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جاندار ہیں، اگرچہ ان میں عقل و شعور نہیں ہے، لیکن یہ وہ چیز نہیں کھاتے ہیں جو ان کے جسم کے لیے، جو ان کی جان کے لیے خطرہ بنتا ہے. اس سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں. تو یہ فطری تقوی ہے، یعنی فطرتاً ان کے مزاج میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ یہ چیز تمہیں ضرر اور نقصان دے گی، اس سے تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. تیسری قسم ہے شرعی تقوی. شرعی تقوی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا ہے کہ یہ کام نہیں کرو گے، یہ بات نہیں کرو گے، ورنہ عذاب الہی، قہر الہی کے مستحق بن جاؤ گے. تو جب بندہ مومن ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اپنے آپ کو روک لیتا ہے جو اللہ اس کے رسول نے اس کو منع کیا ہے، تو یہ شخص بچ جاتا ہے جہنم کے عذاب سے، یہ بچ جاتا ہے قہر الہی سے. اسی کا نام جو ہے تقوی ہے. یاد رکھیے تقوی کسی خاص ہیئت، کسی خاص کیفیت کا نام نہیں ہے، بلکہ تقوی نام ہے اللہ کی نافرمانی سے رکنے کا، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، التقوی ہا ہونا، دل کی طرف اشارہ کیا کہ تقوی اس دل میں ہے. یعنی اگر اس دل میں خوف الہی ہے، اس دل میں معرفت الہی ہے تو ایسا شخص غلط کام سے اپنے آپ کو روک لے گا. لیکن اگر دل میں خوف الہی نہیں ہے، خشیت الہی نہیں ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہے، بظاہر وہ کتنا ہی خوبصورت لباس کیوں نہ پہن لے، بظاہر وہ کتنا ہی خوبصورت انداز کیوں نہ اختیار کر لے، ایسا شخص متقی نہیں کہلائے گا. حقیقی تقوی یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ کا فرما بردار ہو جائے، اللہ کا مطیع ہو جائے، اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے. ایسے شخص کو عربی میں اصطلاحی طور پر، قرآن و سنت کی اصطلاح کے طور پر متقی کہتے ہیں. تو یہاں اللہ فرما رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو. اب تقوی کی وضاحت تو سمجھ میں آ گئی، لیکن اب سوال یہ ہے کہ روزے سے یہ تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ وہ یہ ہے، نمبر 1، اس پورے مہینے میں ایک خاص تربیت کی جا رہی ہے. تو طلوع صادق سے پہلے کھاؤ پیو، سحری کرو. جیسی مؤذن کی آواز آ گئی، وقت متعین ہے، جیسی وقت داخل ہو گیا اب تم نے کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، سارا دن بھوک پیاس برداشت کرو گے، لیکن ایک لقمہ اور ایک قطرہ پانی حلق کے نیچے نہیں اتارو گے. اور جیسی غروب آفتاب ہو جائے
تو غروب آفتاب ہوتے ہی حکم دے دیا کہ اب تم نے افطار کرنا ہے۔ حکم الہی پر روزہ شروع کرو گے، حکم الہی پر روزہ برقرار رکھو گے، حکم الہی پر روزہ توڑو گے۔ اب ایک شخص یہ عمل کر لے کہ طلوع صادق سے اس نے روزہ شروع کیا، اب غروب آفتاب کا وقت آ گیا لیکن یہ روزہ نہیں کھولتا، یہ کہہ رہا ہے کہ میں تراویح پڑھوں گا، تراویح تک اپنے روزے کو طویل کروں گا، تراویح سے فارغ ہونے کے بعد گھر آؤں گا پھر افطار کروں گا، تو باقی لوگوں کا روزہ مثلا 15 گھنٹے کا ہے تو میرا 18 گھنٹے کا ہو جائے گا، گویا 3 گھنٹے میرا اضافی ہوگا، اور یہ سمجھے کہ اس پر مجھے اجر ملے گا، تو اجر نہیں بلکہ الٹا عذاب ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حکم الہی کی نافرمانی ہوئی ہے۔ اللہ کا حکم ہے افطار کرو گے اور یہ کہتا ہے میں روزہ رکھ رہا ہوں، تو مقصود یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی پابندی کرو گے۔ اللہ کا حکم ہے کھاؤ، بندہ کھاتا ہے، اللہ کا حکم ہے رک جاؤ، بندہ رک جاتا ہے، اللہ کا حکم ہے اب دوبارہ استعمال کرو، بندہ استعمال کرنا شروع کرے گا۔ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق پر میں افطار کر رہا ہوں۔ اس طریقے سے یہ تربیت دی جا رہی ہے کہ تم حکم الہی کے پابند ہو، تم آزاد نہیں ہو، تم خود مختار نہیں ہو، بلکہ تمہارے اوپر کنٹرول اس رب العالمین کا ہے، لہذا اس کے مطابق تم نے چلنا ہوگا۔ تو جو بندہ مومن اس شعور کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو اس میں یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے، وہ اس بات کا خوگر ہو جاتا ہے کہ وہ پھر حکم الہی پر چلتا ہے، حکم الہی پر رکتا ہے۔ لعلکم تتقون، ایسے شخص کو ہی متقی کہا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر مختلف قوتیں رکھی ہیں، قوت شہوت بھی ہے، قوت غضب بھی ہے، یہ قوتیں اللہ نے رکھی ہیں، لیکن اس کا استعمال کا طریقہ بھی اس نے بتایا ہے۔ جب اس استعمال کے اس طریقے کے مطابق استعمال ہوگا تو یہ مطلوب بھی ہے، محمود بھی ہے، لیکن اگر یہ بے لگام ہو جائے تو ظاہر ہے کہ فتنہ بن جائے گا، فساد بن جائے گا۔ اب جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو یہ قوتیں مستحکم ہوتی ہیں، مضبوط ہوتی ہیں، اور یہ انسان کو گناہ پر آمادہ کرتی ہیں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس انسان کو گناہ کی طرف آمادہ کرتا ہے، برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، لیکن جب پیٹ خالی ہوتا ہے، پیٹ کے اندر غذا نہیں ہوتی ہے، تو یہ جو قوت ہے جو اللہ نے رکھی ہے یہ قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں، مضمحل ہو جاتی ہیں۔ جب قوتیں مضمحل ہو جاتی ہیں تو برائی کا داعیہ نہیں پیدا ہوتا ہے، پھر برائی کی طرف انسان جاتا نہیں ہے۔ لعلکم تتقون، اور جب یہ صفت ہو تو اس کے نتیجے میں پھر تقوی کی صفت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جو نوجوان نکاح کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی گھر بسا سکتا ہو، گھر کا خرچہ اٹھا سکتا ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ جو ہے نکاح کرے، بغیر نکاح کے نہیں رہے، لازماً نکاح کرے۔ اور جو شخص گھر نہیں بسا سکتا، خرچہ نہیں اٹھا سکتا، اپنی بیوی کے یہ اخراجات کا انتظام نہیں کر سکتا ہے اور ہے جوان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، یہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہوگا۔ جس طرح انسان ڈھال کے ذریعے دشمن کے وار سے محفوظ رہتا ہے، اسی طریقے سے یہ روزہ ڈھال ہوگا، اور اس ڈھال کے نتیجے میں وہ نفس کے حملوں سے محفوظ رہے گا، وہ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہے گا۔ لعلکم تتقون، مقصود روزے سے یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آگے حدیث آ رہی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ کام کو کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے، اس لیے کہ مقصود بھوک اور پیاس نہیں ہے، مقصود تو یہ کہ گناہ سے رک جائے، مقصود تو یہ کہ غلط کام سے رک جائے۔ لیکن ایک شخص اگر گناہ سے نہیں رکتا ہے، باز نہیں آتا ہے، تو پھر اس کا کھانا اور نہ کھانا دونوں برابر ہو گیا۔ مزید ارشاد فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، یعنی زیادہ لمبا پیریڈ نہیں ہے،
صرف ایک مہینہ ہے، 29 دن ہے یا 30 دن ہے، شمار میں آنے والے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور اس کے ساتھ ساتھ اب اللہ سہولت دے رہا ہے کہ تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا سفر کی حالت پر ہو تو وہ باقی دنوں میں گنتی پوری کرے۔ مریض سے کون سا مریض مراد ہے؟ تو یاد رکھیے وہ مریض مراد ہے کہ جو اگر روزہ رکھے گا تو اس کا مرض اس قدر شدت اختیار کر لے گا کہ اس کے لیے زندہ رہنا دشوار ہو جائے گا یا اس کی جان کو خطرہ پڑ جائے گا، تو پھر ایسی صورت میں وہ مریض ہے۔ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ فیصلہ وہ شخص خود بھی کر سکتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور یہ فیصلہ مسلمان ڈاکٹر بھی کر سکتا ہے کہ وہ اس کو بتا دے کہ روزہ تمہارے لیے درست نہیں ہے، فی الحال وقفہ کر لو۔ لیکن اگر ایسا مرض نہیں ہے، صرف سر میں ہلکا سا درد ہو رہا ہے یا بخار آ گیا ہے یا زکام ہے یا نزلہ ہے وغیرہ وغیرہ، اس بنیاد پر وہ کہے کہ جی میں مریض ہوں لہذا میرے لیے روزہ معاف ہے، نہیں، اس کے لیے روزہ معاف نہیں ہے۔ وہ مریض جو اس کے مرض میں شدت لے آئے، ایسی شدت کہ اس کے لیے جینا دشوار بنا دے یا اس کی جان کا خطرہ پیدا ہو جائے، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ فی الحال روزہ ترک کر دے۔ دوسرا یہ کہ او علی سفرن، سفر کی حالت پر ہو۔ سفر کی حالت سے کیا مراد؟ یعنی عملاً وہ سفر پر جاری ہو، جو شرعی سفر مراد ہے، یعنی 3 دن کے سفر پہ وہ نکلا ہو، جو آج کے جدید پیمانے سے تقریباً 75 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے۔ ایک شخص 75 کلومیٹر یا اس سے زائد کے سفر پر شہر سے جب نکلے گا تو جب نکل گیا اب یہ مسافر ہوگا، جب تک وہ نہیں نکلا تب تک وہ مسافر نہیں ہوگا، وہ تب تک مقیم ہوگا جب تک علاقے کے اندر موجود ہے۔ وہ نماز بھی پوری پڑھے گا، وہ اگر روزے کا وقت ہے تو روزہ بھی رکھے گا۔ ہاں جب عملاً سفر شروع ہو گیا ہے تو پھر وہ قصر کی نماز پڑھے گا، اور روزے میں اس کو اختیار ہے، چاہے روزہ رکھے چاہے روزہ نہ رکھے۔ اب مثلا ایک شخص ہے، وہ رمضان کے مثال کے طور پر 5 رمضان ہے، 5 رمضان کو دن 12 بجے اس کی فلائٹ ہے، 12 بجے اس نے یہاں کراچی سے روانہ ہونا ہے، تو وہ یہ نہیں کرے گا کہ 5 تاریخ کو صبح طلوع صادق کے بعد گھر میں موجود ہے تو وہاں کھانا پینا شروع کر دے، نہیں، بلکہ وہ طلوع صادق سے پہلے روزے کی نیت کرے گا، روزہ رکھے گا، اور جب عملاً اس کا سفر شروع ہو جائے گا، یعنی جہاز میں وہ بیٹھ جائے گا اور جہاز اب فلائی کر رہا ہے، اب اس کو اختیار ہے، چاہے تو اس روزے کو برقرار رکھے مغرب تک، اس کا روزہ ہو جائے گا، اور چاہے تو اسی وقت افطار کر لے تو یہ اس کو اجازت ہے۔ اس لیے کہ الفاظ یہ آئے ہیں علی سفرن، سفر کی حالت میں ہو، اگر سفر کی حالت میں نہیں ہے تو پھر لازماً روزہ اس نے رکھنا ہوگا۔ اب ایسا مریض جس نے روزہ نہیں رکھا یا مسافر روزہ نہیں رکھا تو وہ کیا کرے گا؟ فعدۃ من ایام اخر، باقی دنوں میں وہ گنتی پوری کرے گا۔ مریض کے ضمن میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ خاتون جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو تو اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ فی الحال روزہ چھوڑ دے تاکہ اس کے بچے کے لیے نقصان نہ بنے، اور جب بعد میں بچہ دودھ اس کا چھڑا دیا گیا پھر وہ روزے جو اس نے چھوڑے ہیں وہ جو ہے دوبارہ اس نے رکھنا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایام ماہواری، ان ایام میں روزہ نہیں رکھا جائے گا، لیکن جب وہ ایام ختم ہو جائے، رمضان میں ختم ہو گئے تو باقی روزے پورے کریں گے، اور جب رمضان گزر جائے تو رمضان گزرنے کے بعد جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان کو رکھنا ہوگا۔ فعدۃ من ایام اخر، باقی دنوں میں گنتی پوری کرنی ہے۔ یاد رکھیے بہت سارے لوگ غفلت کر جاتے ہیں کہ مریض ہوتے ہیں بعد میں صحت یاب ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ فدیہ دے دیتے ہیں کہ جی میں بیمار تھا یہ فدیہ لے لیجئے۔ نہیں، فدیے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر موت سے پہلے وہ صحت یاب ہو سکتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ روزہ رکھیں گے۔ البتہ ایسا مریض جو دائمی مریض ہے، یعنی اس کی صحت کی کوئی امید نہیں ہے، اتنا بوڑھا ہو گیا ہے
کہ اب اس کے لیے کھانا پینا لازم ہو گیا 2-2.5 گھنٹے کے اندر، یا شوگر کا ایسا مریض ہے کہ اس کو لازماً غذا چاہیے، یا کوئی اور مریض ہے اور ایسا مریض ہے کہ موت تک صحت یابی کی امید نہیں ہے، تو اب یہ دائمی مریض ہے۔ جب دائمی مریض ہے تو اس کے لیے شرعاً یہ حکم ہے کہ وہ فدیہ دے گا۔ فدیہ کب دے گا؟ جب عملاً رمضان شروع ہو جائے۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے فدیہ نہیں دے سکتا۔ مثلا ایک شخص شیخ فانی یعنی بہت بوڑھا ہے، مریض ہے، دائمی مریض ہے، ابھی شعبان کے دن چل رہے ہیں، ان دنوں میں اگر وہ فدیہ دے گا کہ جی یہ میرے روزوں کا فدیہ ہے، 30 دن کا فدیہ ہے یا 29 دن کا فدیہ ہے، اور ابھی رمضان شروع نہیں ہوا، تو یہ فدیہ معتبر نہیں ہوگا۔ جب یکم رمضان شروع ہو جائے گا اس کے بعد وہ فدیہ دے گا، اور پھر اس کو اختیار ہے، چاہے یکمشت فدیہ دے دے، چاہے وہ الگ الگ قسطوں میں فدیہ دے دے، چاہے ایک کو دے دے، چاہے ایک سے زیادہ لوگوں کو دے دے، یعنی جو مستحقین ہیں ان کو یہ دینا ہوگا۔ اور ایک فدیے کی رقم ایک صدقہ فطر کے بمقدار ہے، یعنی آج کل کے حساب سے تقریباً 100 روپے بنتا ہے صدقہ فطر، تو 30 روزے ہو گئے تو 3000 ہوں گے، اور اگر 29 ہوئے تو 2900 ہوں گے۔ یہ اس مریض کے لیے ہے جو دائمی مریض ہے، لیکن جو مریض صحت یاب ہو سکتا ہے اور سفر سے جب واپس آئے گا فعدۃ من ایام اخر، اس کو باقی دنوں میں گنتی پوری کرنی ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، یہ پہلی آیت ہے جو روزے سے متعلق نازل ہوئی ہے سن 2 ہجری میں۔ اس وقت چونکہ پہلا حکم تھا تو پہلے حکم میں اللہ رب العالمین نے آپشن دے دیا تھا۔ یہ آپشن ان لوگوں کو دیا تھا جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے ہیں، ان کو یہ آپشن دیا تھا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور ان لوگوں پر جو روزے کی طاقت رکھیں اور روزہ نہ رکھیں، فدیۃ طعام مسکین، ان کو ایک مسکین کا کھانا کھلانا ہوگا، یعنی ایک روزے کا ایک فدیہ دینا ہوگا۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور جو ایک سے زیادہ فدیہ دے دے تو زیادہ بہتر ہے، یعنی زیادہ اجر ہے، زیادہ ثواب ہے۔ لیکن وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر تم روزہ رکھو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جان لو۔ وجہ یہ ہے فدیہ دینے میں صرف دوسرے انسان کے ساتھ بھلائی ہو جاتی ہے، لیکن اس انسان کا اپنا کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے، جبکہ روزہ رکھنے میں اس کا تزکیہ ہوتا ہے، تربیت ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق جڑتا ہے، روزے کے فوائد زیادہ ہیں بنسبت فدیے کے، اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے اگر اس بات کو جان لو۔ یہ پہلا حکم تھا جس میں آپشن تھا۔ اس کے بعد اگلے سال دوسرا حکم آ گیا جو اگلی آیت میں ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ میں نے آپ کو قرآن کے درس میں بتایا تھا کہ نزول قرآن 2 طریقے سے ہوا ہے۔ ایک نزول قرآن پورا کا پورا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا ہے، پورا کا پورا قرآن یہ رمضان کے اندر ہوا ہے۔ دوسرا نزول قرآن ہوا ہے 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا ہے۔ تو یہ دونوں نزول، پورا نزول اور نزول کی ابتدا رمضان میں ہوئی ہے۔ تو قرآن رمضان کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ لہذا اور پھر قرآن کی صفت بیان کی ہے کہ ھدی للناس، یہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ سورہ البقرہ کی ابتدائی آیت میں اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ یہاں اللہ فرما رہا ہے ھدی للناس، یہ قرآن ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے۔ تو متقین تو خاص ہو گئے، یعنی کافر بھی نکل گئے اور فاسق فاجر مسلمان بھی نکل گئے، مخصوص ہو گیا۔ جبکہ ھدی للناس میں انسان عام ہے، چاہے مؤمن ہو، چاہے کافر ہو، چاہے فاسق ہو، چاہے متقی ہو، سب کو شامل ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ ایک جگہ ھدی للمتقین، دوسری جگہ ھدی للناس۔ وہ یہ کہ ہدایت 2 قسم کی ہے، ایک ہدایت خاص معنی میں ہے اور ایک ہدایت عام معنی میں ہے، 2 الگ الگ معنی میں ہے۔ ہدایت عام یہ ہے کہ کسی کو راستہ دکھایا جائے
اور ہدایت خاص یہ ہے کہ صرف راستہ نہ دکھایا جائے بلکہ راستے پر چلا کر منزل پر پہنچایا جائے۔ مثلا میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہاں کوئی ساتھی آپ سے یہ پوچھے کہ جی مسجد فاروقی کہاں پر واقع ہے، تو ایک صورت یہ ہے کہ آپ یہیں بیٹھے بیٹھے اس کو یہ راستہ بتا دیں کہ اس سڑک پر سیدھے سیدھا چلتے جاؤ، آگے عمارت نظر آ جائے گی، یہی مسجد فاروقی ہے۔ یہ راستہ دکھانا۔ دوسرا ہے راستے پر چلا کر منزل پر پہنچانا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے ساتھ لیں، گاڑی میں بٹھائیں اور سیدھا لے جا کر کے مسجد فاروقی کے سامنے اتار دیں کہ جناب یہ ہے مسجد فاروقی۔ تو قرآن ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اس معنی میں کہ یہ راستہ دکھاتا ہے، سارے انسانوں کو راستہ دکھاتا ہے، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو۔ یہ خطاب عام ہے، سارے انسانوں کو خطاب ہے۔ ابو بکر کو بھی خطاب تھا، عمر کو بھی خطاب تھا، بلال کو بھی خطاب تھا، اور ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ان کو بھی خطاب تھا۔ انسان تو سارے ہیں، سب کو خطاب ہے۔ دوسرا معنی ہے ہدایت خاص، یعنی قرآن ہدایت خاص ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ متقین کے لیے، یعنی متقین کو جنت میں داخل کرنے والی کتاب قرآن ہے کہ متقین لوگ قرآن سے تعلق جوڑتے ہیں، متقین لوگ قرآن سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، تو یہ قرآن عوض میں، بدلے میں ان کو جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ تو یہاں پر ہدایت عام ہے، ہدی للناس وبینات من الہدی، اور اس قرآن میں ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں۔ واضح نشانیاں کیا ہے؟ ہر حکم اس کا واضح ہے۔ قرآن نے جتنے بھی احکام دیے ہیں ہر حکم واضح ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی حکم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہر حکم واضح ہے۔ والفرقان، اور اسی طریقے سے یہ اس قرآن میں واضح نشانیاں ہیں حق اور باطل میں جدائی لانے کی، یعنی اس قرآن کے ذریعے آپ کو پتہ چلے گا حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ یہ قرآن کی صفات بیان کی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے میں موجود ہو اس کو چاہیے کہ اس مہینے میں روزہ رکھے۔ وہ جو پہلا حکم تھا علی الذین یطیقونہ، کہ جو طاقت رکھتے ہیں اور روزہ نہ رکھیں وہ فدیہ دیں گے، وہ حکم منسوخ، بلکہ اب یہ حکم آ گیا فمن شہد منکم الشہر، جو بھی اس مہینے میں موجود ہوگا فلیصمہ، اس کو روزہ رکھنا ہوگا۔ یعنی اب وہ آپشن ختم، ہر صورت میں روزہ رکھنا ہوگا۔ جب بھی رمضان میں موجود ہے روزہ لازم ہے۔ اسی ضمن میں یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، ایک شخص سعودی عرب کے اندر موجود ہے، سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں روزہ ایک دن پہلے شروع ہوتا ہے، لہذا جب وہاں پر وہ موجود ہے تو وہاں پر اس کا روزہ شروع ہو جائے گا۔ اب روزے کے آخری دنوں میں، رمضان کے آخری دنوں میں وہ پاکستان آ جاتا ہے۔ جب پاکستان آ جاتا ہے تو یہاں پر روزہ ایک دن بعد میں شروع ہوا ہے۔ جب ایک دن بعد میں شروع ہوا ہے تو یہاں پر بھی وہ روزہ مسلسل جاری رکھے گا۔ جب مسلسل جاری رکھے گا تو باقی لوگوں کے روزے 29 ہوں گے یا 30 ہوں گے، اور اس کے روزے 30 ہوں گے یا 31 ہوں گے، یعنی ایک روزہ بڑھ جائے گا، اس لیے کہ یہاں بعد میں شروع ہوا ہے۔ تو لہٰذا اس نے جو اضافی روزہ ہے وہ لازماً رکھنا ہے، اس لیے کہ فلیصمہ، حکم یہ ہے کہ جو بھی اس مہینے میں موجود ہے وہ روزہ رکھے گا، لہٰذا یہ روزہ تو رکھے گا۔ اب جب روزہ رکھ لیا تو یہ اس کا اضافی روزہ ہوگا، یہ نفلی شمار ہو جائے گا، لیکن رکھنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص پاکستان میں ہے، پاکستان میں روزہ بعد میں شروع ہوا، سعودی عرب میں پہلے روزہ شروع ہوتا ہے۔ جب اس نے پاکستان میں روزہ شروع کیا تو اب یہ چل رہا ہے، آگے جا کر کے یہ عمرے کی غرض سے مکہ چلا گیا۔ جب مکہ چلا گیا تو وہاں پر روزے پہلے ختم ہوں گے،
جب پہلے ختم ہوں گے تو باقی لوگوں کے روزے 29 ہوں گے یا 30 ہوں گے، اور اس کے 28 ہوں گے یا 29 ہوں گے، گویا اس کا ایک روزہ کم ہو گیا۔ جب ایک روزہ کم ہو گیا تو یہ وہاں کے حساب سے عید تو منائے گا، یعنی جب وہاں عید ہے تو یہ بھی عید کرے گا، البتہ اس کی گنتی پوری نہیں ہوئی ہے، جیسے آگے آ رہا ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، گنتی اس میں پوری کرنی ہے، لہٰذا پھر یہ عید کے بعد ایک روزہ اور رکھے گا۔ تو فرمایا کہ جو بھی اس مہینے میں موجود ہو اس کو چاہیے کہ اس مہینے میں روزہ رکھے۔ اب وہ آپشن ختم ہو گیا کہ فدیہ۔ اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ وہاں تو مریض اور مسافر کا بھی مسئلہ تھا، ان کے لیے کیا ہے؟ تو فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، مریض اور مسافر کو یہ اختیار ابھی بھی حاصل ہے کہ فی الحال اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے یا روزہ نہیں رکھتا ہے مسافر ہو کر کے تو ٹھیک ہے نہ رکھے، پھر کیا کرے گا؟ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، باقی دنوں میں گنتی پوری کرے گا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ نے یہ سہولت کیوں دی ہے مریض و مسافر کو؟ اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے تمہارے ساتھ آسانی، نہیں چاہتا اللہ تمہارے ساتھ سختی۔ یعنی اگر اللہ ایسا حکم دے دیتا کہ جس طرح نماز ہر حال میں فرض ہے، چاہے مریض ہو چاہے مسافر ہو، مریض ہو وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو، مسافر ہو 2 رکعت پڑھو، پڑھنا ضرور ہے۔ اگر ایسا ہی حکم روزے کا آ جاتا تو کس قدر دشوار ہوتا، لیکن اللہ نے آسانی دے دی۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آسانی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا۔ اور یہ کیوں حکم دیا ہے کہ روزہ بعد میں رکھو گے؟ فی الحال روزہ رہ گیا بعد میں رکھو گے، وجہ کیا ہے؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اس کی وجہ یہ کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ گنتی پوری کر لو، تم بھی 29 یا 30 روزے رکھ لو۔ یہ گنتی پوری کرنے میں کیا حکمت ہے؟ حکمت یہ ہے، آگے حدیث میں آ جائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے بغیر کسی عذر شرعی کے، یعنی بغیر بیماری کے اور بغیر سفر کے، بلا وجہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا تو ساری عمر اگر وہ روزہ رکھتا رہے تو اس ایک روزے کے اجر ثواب برکت کو نہیں حاصل کر سکتا۔ اب مسافر آدمی، مریض آدمی رمضان میں اس برکت سے، اس اجر سے محروم ہو رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم باقی دنوں میں گنتی پوری کر لو، جو اجر و ثواب میں نے باقی روزہ داروں کو دیا ہے وہ اجر و ثواب تمہیں بھی دے دوں گا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اس مقصد کے لیے گنتی پوری کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور ان احکام پر اگر عمل کرو گے تو گویا یہ اللہ کی کبریائی کا اظہار ہے، اعتراف ہے کہ ہم ایک اللہ کے حکم کو مانتے ہیں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی کبریائی کو بیان کرو اپنے عمل کے ذریعے، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس بات پر کہ اس نے تمہیں رہنمائی دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، دوسرا یہ کہ جب احکامات الہیہ پر عمل کرو گے تو حقیقی معنوں میں شکر ادا کرو گے۔ یاد رکھیے اللہ کو شکر مطلوب ہے، زبانی بھی اور عملی بھی۔ زبانی شکر زبان سے